طاہر ندیم صاحب، ابھی جس طرح ہمیں مجید عامر صاحب نے بتایا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تمام تحریرات کو پڑھ لیں، کوئی ایسا اس کے اندر آپ کو ایک لفظ بھی ملے گا نہیں جو کہ اسلام کے تعلیمات کے منافی ہو، لیکن ایک چیز جس کو بنیاد بنا کے اس چیز کا چرچا کیا جاتا ہے اور ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی خود نعوذ باللہ کوئی غیر اسلامی دعویٰ کر دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ وحی اور الہام کا دروازہ بند ہے، تو جب مرزا صاحب نے یہ کہا کہ مجھے وحی ہوتی ہے اور الہام ہوتا ہے تو گویا خود انہوں نے اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر لیا. اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ مجید احمد صاحب نے بیان فرمایا کہ بعض اوقات اعتراض برائے اعتراض کیا جاتا ہے اور اعتقادات کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس کی وضاحت میں تھوڑی سی سوال جواب کے آخر پہ کروں گا. اگر امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام جو ہیں وہ جب آئیں گے تو اگر ان پر وحی نہیں ہوتی، ان پر الہام نہیں ہوگا، تو انہیں پتہ کیسے چلے گا کہ میں امام مہدی ہوں؟ کیا خود ہی بیٹھے بیٹھے وہ فیصلہ کر لیں گے، کہیں گے ہاں مجھے لگتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں؟ اس طرح کے تو روزانہ ہم ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں کہ جن کو بیماریوں کی وجہ سے وہ کئی قسم کے دعوے کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی کبھی کوئی جماعت نہیں بنتی. کیا اس کو لوگ کہیں گے کہ تم امام مہدی ہو؟ پوری انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کسی کو آپ دیکھیں کہ کسی کو لوگوں نے کھڑا کیا ہو کہ تم جو ہے امام مہدی، ہم تمہیں مقرر کرتے ہیں، تمہیں نبی مقرر کرتے ہیں اور تمہاری بیعت کرتے ہیں. کبھی بھی نہیں ہوا. بلکہ اس کے برعکس لوگوں کے اعتراض یہ ہوتے ہیں کہ اگر ہونا تھا تو ہماری مرضی کے مطابق فلاں قبیلے میں سے کیوں نہیں ہوا، ہماری مرضی کے مطابق فلاں خاندان سے کیوں نہیں ہوا، ہم زیادہ پڑھے لکھے، ہم میں سے ہونا چاہیے تھا. یہ اعتراض ہوتے ہیں. اور اگر لوگ اس کو کھڑا کریں تو کبھی کسی نبی کی مخالفت نہ ہو، جبکہ جتنے نبی آئے ہیں سب کی مخالفت ہوتی آئی ہے اور سارے جو قوم ہے ان کے مخالف ہو گئی ہے. تو اس لحاظ سے نہ اسے خود پتہ چلنا ہے اور نہ لوگوں نے اس کو کھڑا کرنا ہے. الہام کا دروازہ ویسے بند ہے تو پتہ کیسے چلے گا کہ وہ امام مہدی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جس کے جو آ کے خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان نہ کرے کہ مجھے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اس کی طرف سے مبعوث ہوا ہوں اور اس کی طرف سے کھڑا ہوا ہوں، اس پر ایمان لانا فرض نہیں ہوا کرتا. جبکہ امام مہدی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فَبَایَعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَىٰ جِبَالِ الثَّلْجِ، کہ اس کی جا کے بیعت کرنا. فَإِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور مہدی ہے اور اس کی جا کے بیعت کرنا. اور جب تک خدا تعالیٰ اس سے کلام کرے گا ہی نہیں، اسے کیسے پتہ چلے گا کہ وہ خلیفۃ اللہ مہدی ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ الہام ہے کیا، ہم اس کے مخالف کیوں ہو رہے ہیں؟ الہام ہے کیا؟ الہام یہ ہے کہ الہام اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو خبریں دیتا ہے، اس کی بعض غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے، اس کو پیشگوئیاں دیتا ہے اور اپنا وجود اس پر ثابت کرتا ہے. اگر تو الہام میں کوئی ایسی بات ہے جو موجب سلب ایمان ہے تو پھر تو ہمیں کہنا چاہیے کہ الہام کسی پر نہیں ہوتا اور اس کا دروازہ بند ہونا چاہیے. لیکن اگر الہام یہ ساری چیزیں ثابت کرتا ہے ایسی کہ جو خدا تعالیٰ کے وجود پر بھی ایک دلیل ہے، جس سے ارکان ایمان اور اسلام جو ہے اس کی مضبوطی ہوتی ہے، تو پھر ایسی چیز کو آ کے وہ شخص کیسے بند کر سکتا ہے کہ جو اسی چیز کا پرچار کرنے کے لیے آئے گا؟ یہ ناممکن بات ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ مہدی کے لفظ میں یہ اس کا سر رکھا گیا ہے. ہر نبی یوں تو مہدی اور ہادی ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے ہدایت پاتا ہے اور آگے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، لیکن آنے والے کو امام مہدی کے طور کا نام دیا جانا، اس میں اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ ہدایت دیا گیا ہے. مہدی کے لفظی معنی ہے وہ اسے ہدایت دیا ہوا، اور خدا تعالیٰ کی جو ہدایت ہے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، وہی اصل ہدایت ہے. تو وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دیا ہوا ہوگا. ہدایت اسے کیسے مل سکتی ہے جب تک کہ خدا تعالیٰ اسے کلام نہ کرے اور اسے نئے نئے مفاہیم نہ سمجھائے اور یہ جو اسلام کی تعلیم ہے اس کی تجدید کا الہام نہ کرے. تو اس کے لفظ میں ہی اس بات کا جواب رکھ دیا گیا. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ کتنی مضحک کا خیز بات بن جاتی ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ مسیح اور مہدی پر الہام نہیں ہوگا، کہ وہ شخص جس نے آ کے اس دجال کا کلا کما کرنا ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء اس کی خبر دیتے چلے آ رہے ہیں، اور جس کے زمانے میں اسلام نے تمام دینوں پر غالب ہونا ہے اور جس نے آ کے دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دینا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس کو الہام نہیں ہوگا، وہ بیٹھے بیٹھے خود ہی فیصلہ کر لے گا یا لوگ اسے کہیں گے. یہ بڑی مضحک کا خیز بات بنتی ہے کہ خدا کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں اور اس نے آگے اتنے بڑے بڑے کام کرنے ہیں.
چھٹی بات یہ ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ اس طرح کا کوئی مہدی آ گیا اور وہ آ کے اعلان کرے کہ آپ نے جو آپ کا اعتقاد ہے میں اس کے مطابق آ گیا ہوں، مجھ پر وہی بھی نازل نہیں ہوتی، اور مومنین میں سے کوئی اٹھ کے اسے کہہ دے کہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، کہ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے خدا تعالیٰ پر اور استقامت اختیار کرتا ہے اس پر تتنزل، اس پر فرشتے ایک دفعہ نہیں نازل ہوتے رہتے ہیں، ایک دو مسلسل نازل ہوتے رہتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں، اور ایسے فرشتے ہیں جو بولنے والے وہ کہتے ہیں خوف نہ کرو، غم نہ کھاؤ، اور جنت کی بشارتیں دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے یہ کہہ دے کہ یہ مومنوں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے، اور آپ خدا تعالیٰ کے نبی اور مبعوث اور اتنے بڑے بڑے کام کرنے ہیں آپ نے، اور آپ کہتے ہیں مجھے وہی نہیں ہوتی، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنا دعویٰ کیا ہے، اپنا ایمان کیا ہے، نقلی اعتبار سے بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ صرف مسیح موعود علیہ السلام کی دشمنی میں یہ بات کر جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اپنا ایمان کیا ہے۔ وہ حدیث جس میں مسلم کی حدیث ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی خبر دی ہے اور ان کا دجال کے ظہور کی خبر دی ہے اور ان کے مختلف کام بتائے ہیں، اس حدیث میں 4 دفعہ نبی اللہ قرار دیا، اور بار بار، کیونکہ یہ اس اعتراض کا اس حدیث میں جواب موجود ہے۔ نبی کون ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں عطا کرے، نبی کے لفظ میں یہ بات، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار نبی کا لفظ دہرانا اس اعتراض کو مکمل رد کرتا ہے۔ پھر اسی حدیث میں حضور فرماتے ہیں اوحی اللہ الی عیسیٰ انی قد اخرجت لی عبادا لا یدان لاحد بقتالہم فحرض عبادی علی الطور، کہ اس وقت جب وہ عیسیٰ علیہ السلام آئے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ اسے وحی کرے گا کہ میں نے ایسے لوگ نکالے ہیں جن کو کوئی انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اپنے لوگوں کو لے کے طور پہاڑ پر چلے جائے، یعنی دعا کرو۔ تو یہ وحی کا لفظ بھی موجود ہے، تو اس حدیث میں وحی کا لفظ اور نبی کا لفظ رکھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کو ہمیشہ کے لیے دور کر دیا، اور یہ لوگ صرف اور صرف مرزا صاحب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی دشمنی میں ایسے کہہ جاتے ہیں، جبکہ اپنا اعتقاد بھی یہی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ مجھے منہاج نبوت پر پرکھیں۔ سب سے بڑی بات یہ، جیسا کہ طاہر صاحب نے بیان فرمایا کہ جب ایک دروازے کو خدا تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، اور یہ نہیں کہا کہ گونگے فرشتے ہوں گے، بولنے والے فرشتے ہوں گے، پھر ان کی باتیں بھی بیان فرمائیں کہ یہ ان کے ساتھ ان کو خوشخبریاں دیں گے، تو خوشخبریوں کا دروازہ امت محمدیہ کے لیے بند کرنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔